صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دھونے کا طریقہ۔ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور پانی کی کمی ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ پانی تلاش کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈال دیا اور فرمایا برکت والے اور پاک پانی کی طرف آ جاؤ، اور برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے بیچ سے پانی پھوٹ رہا تھا اور ہم قریب 70 لوگ اس پانی سے وضو کرنے لگے، یہاں تک کہ سب نے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ویکتی دنیا میں ریاکاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بے نقاب کر دے گا اور اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں جو جہنم میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے اچھے کاموں پر اتراتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں اور لوگوں کو تچھ سمجھتے ہیں۔ وضو سے گناہوں کا گرنا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے اس کے جسم سے پتے گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کسی کو جہنم میں جانا ہوگا تو اس کا کفن اور کپڑے آگ کے ہوں گے، اور اگر اسے جنت میں جانا ہوگا تو اس کے کپڑے اور کفن جنت کے ہوں گے، اور اگر اسے جہنم میں جانا ہوگا تو وہیں اس کے کپڑے تیار کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اٹھائے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہوگی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اسے حرام کیا ہے، اس لیے آپس میں ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، تو مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑے پہناؤں، تو مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، تو مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دعا کی طاقت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنے والا ہوتا ہے، اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی، اور عمر کو نیکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بڑھاتی۔ بیماری کی شکایت نہ کرنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا کوئی مومن بندہ بیمار پڑتا ہے پھر وہ اپنی بیماری کی شکایت ان لوگوں سے کرتا ہے جو اس کی ہدایت حال چال پوچھنے آتے ہیں تو وہ میری قید سے نکل جاتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس کے بدلے میں اسے گوشت کے بدلے اور گوشت، خون کے بدلے اور خون دے سکتا ہوں، پھر وہ نئے سرے سے عمل شروع کرے۔ یہ بھی تقدیر میں شامل ہے۔ حضرت ابو ذر احمد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم دعا کر کے، دوا علاج کر کے اور بچاؤ کے اپائے اپنا کر کسی تقدیر کو ٹال دیتے ہیں تو کیا یہ بھی تقدیر میں شامل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں شامل ہے۔ جوانوں کو توجہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جوان انسان اپنے سے بڑے شخص کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا شخص مقرر کر دیتا ہے جو بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی نماز میں کس طرح چوری کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ ٹھیک طرح سے پورا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ وہ چال کی ایک قدم پر گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد کی طرف چل پڑا تاکہ اللہ کے فرضوں میں سے ایک فرض نماز کو ادا کرے، تو اس کے دوران اس کے دونوں قدموں میں سے ایک قدم گناہ مٹاتا ہے تو دوسرا قدم اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔